إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى في موضع آخر ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اور پاکیزگی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق اور مالک. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں نے قرآن مجید سے چند آیات پڑھی ہیں. انشاءاللہ العزیز انہی آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں کتاب و سنت کے مطابق کہنے
سننے اور اس سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت برحمت فرمائے۔ ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ساتھیوں اور دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی انسان اس کائنات کے اندر تنہا نہیں رہ سکتا ہے۔ معاشرہ بنتا ہی ہے لوگوں کے مجموعے سے، جس میں امیر بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر والے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹی عمر والے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مومن اسی معاشرے سے جب اپنے ساتھیوں کا اور اپنے دوستوں کا انتخاب کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کو اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو مد نظر رکھتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھیوں کے انتخاب میں کہ کن کے ساتھ رہا جائے، کن کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے، کن کو اپنا ہمنشین اور کن کو اپنا جانشین بنایا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سمجھایا۔ جمعہ کے دن آپ حضرات سورہ کہف پڑھتے ہوں گے۔ سورہ کہف کا پڑھنا جمعہ کے دن مسنون ہے، اور جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت بالخصوص اس کی 10 آیتوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتا ہے تو ایسے آدمی کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا عصمہ من فتنۃ الدجال، اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ اور اس آدمی کو جو سورہ کہف کی کم از کم پہلی 10 آیتوں کو پڑھتا رہا اپنی زندگی میں، وہ دجال جیسے فتنے کو روک دے گا اور اس کے اوپر دجال کے فتنے کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اسی سورہ کہف سے میں نے چند آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو سمجھایا کہ آپ اس دنیا کی رنگینیوں اور اس کے دل فریب مناظر کو بالائے طاق رکھ کر کے ان لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کیجئے جو آپ سے محبت کرتے ہوں، جو آپ کے دکھ اور سکھ میں شامل رہتے ہوں، جو آپ کی نگاہ کو ہمیشہ ٹکٹکی بات کے دیکھتے رہتے ہوں، جو آپ کے ساتھ سجدے کرتے ہوں، جو آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوں، جو آپ کے ساتھ رہ کر کے اپنی زندگی کو بنانے کا ہنر سیکھتے ہوں، ان کے ساتھ آپ رہیے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی لوگوں کے ساتھ رہیے، انہی لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکیے جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ آپ جڑے رہیے اور انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر کے اپنی زندگی کو گزاریے۔ بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، وہ لوگ جو آپ کے پیچھے رہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ آپ کی رضامندی دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا چہرے کا ارادہ کرتے ہیں کہ کس بات سے آپ ناراض ہوں گے اور کس بات سے آپ خوش ہوں گے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان سے اپنی نگاہ کو مت پھیریے گا۔ دراصل یہ اس ضمن میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جب مکہ کے بہت بڑے بڑے مالدار لوگ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم تو اسلام قبول کر لیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون سی شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں وہ سماج کے دبے کچلے لوگ ہیں، سماج کا غریب طبقہ ہے۔ وہ حضرت بلال جو ہمارے ہاں نوکری کیا کرتے تھے، غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم مکہ کے امیر ترین لوگ اور مکہ کے اندر جن کے ہاں وہ لوگ غلامی کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک مالک کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ ابن مسعود، وہ قبیلے حذلی کے صحابہ، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بھلا بتائیے ہم آپ کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ کیسے اس اسلام کو قبول کر سکتے ہیں جو امیر و غریب کا فرق نہ جانتا ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر، چونکہ آپ بھی انسان تھے، آپ نے سوچا کہ اگر میں بلال کو اور عبداللہ ابن مسعود کو، قبیلے حذلی کے صحابہ کو اور ان غریب لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے سے جدا کر دیتا ہوں، تو اگر یہ امیر لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے تو بہت جلدی، چونکہ یہ بزنس مین ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ذریعہ اسلام مکہ کی چہار دیواری سے باہر پہنچ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابھی خیال پیدا ہوا تھا، ان غریب لوگوں کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وقتی طور پر لا تعلقی کے اظہار کا بھی ارادہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند آئی اور اپنے نبی کے اوپر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا کہ خبردار، ہمیں مالداروں کو نہیں چاہیے، ہمیں ان لوگوں کو نہیں چاہیے جو اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہوں، ہمیں ان لوگوں کو نہیں چاہیے جو اسلام کی عظمت اور اسلام کا وقار نہ سمجھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انہی لوگوں کے ساتھ جڑے رہیے جو لوگ اسلام کو قبول کر چکے۔ اسلام لانے کے بعد ایک عام آدمی مسجد کا سب سے معزز آدمی بن جاتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد ایک غریب سے غریب آدمی پہلی صف میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حقدار ہو جاتا ہے، اور ایک غریب آدمی اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ مصلی پہ بڑھ کر کے ان امیر لوگوں کی نماز کی امامت بھی کراتا ہے۔ اسلام نے اس فرق کو مٹایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف یقین دہانی کرائی کہ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ جانتے ہو، ترید زینت الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، ان کے دل کے اندر اسلام کبھی پیوست نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک بات بنانے والی چیز ہے کہ ہم کیسے وہاں پہنچیں گے جہاں بلال بیٹھتا ہو، یہ تو بات بنانے والی بات ہے۔ اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ترید زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں۔ واتبع ہواہ، اور ایسے لوگ اپنے خواہش کی اتباع کرتے ہیں۔ تو اسلام میں خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسلام میں جو آدمی اپنے دل کا کہنا مانتا ہے، اس سے بڑا بد کردار اور اس سے بڑا بدقماش اس روئے زمین پر کوئی ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ دل یہ آدمی کا بدلتا رہتا ہے، اور جو دل کی اپنے بات سنتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ وہ دل جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر آمادہ ہو اور اس کی تعلیم سے روشناس ہو، وہ دل اپنا کہنا نہیں مانتا ہے بلکہ قرآن مجید کا کہنا مانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ کے اچھے ساتھی وہی لوگ ہیں، لہذا انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، سماج کے بہترین لوگوں کے ساتھ رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کا ساتھی نماز پڑھتا ہے تو اذان ہونے کے بعد وہ آپ سے کہے گا
کہ اذان ہو گئی ہے، ہم کو مسجد چلنا چاہیے نماز پڑھنے. لیکن اگر آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ رہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ اذان ہونے کے بعد کبھی بھی آپ کو اس بات کی تلقین نہیں کر سکتا ہے کہ چلیے نماز پڑھ لی جائے. وہ ہمیشہ غلط راستہ دکھائے گا. ایسے ہی جیسے ایک شراب پینے والے کی دوستی کسی اچھے آدمی سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دوستی کا تقاضا ہے کہ اس شراب کی بھٹی تک آپ کو جانا پڑے گا. ایک چوری کرنے والا شخص وہ یہی سکھائے گا کہ چوری کیسے کی جا سکتی ہے. ایک بے ایمانی کرنے والا شخص یہی سکھائے گا کہ بے ایمانی کیسے کی جا سکتی ہے. اور ایک سماج کا بدتمیز آدمی آپ کو بدتمیزی کے گر سکھائے گا. لیکن ایک اچھا آدمی نماز کے وقت پر آپ کو نماز کی یقین دہانی کرائے گا. ایک اچھا آدمی رمضان کے آنے کے بعد رمضان کے روزے رکھنے، تراویح کی نماز پڑھنے اور دیگر واجبات کی ادائیگی کی طرف آپ کی توجہ دلائے گا. لیکن ایک برا آدمی کبھی بھی آپ کو بھلائی کا راستہ نہیں دکھا سکتا. اور یہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، یہ آخرت میں بھی اس کا صلہ ملے گا. ایک آدمی جو نمازی کے ساتھ رہتا ہے، کسی اچھے آدمی کے ساتھ رہتا ہے، اچھے آدمی کا اپنی زندگی میں انتخاب کرتا ہے، جب آپ کا انتقال ہوگا، ہمارا انتقال ہوگا، تو جانتے ہیں میدان محشر میں جانے کے بعد جب حساب و کتاب کی لینی دینی پڑی رہے گی، رب ذوالجلال کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہونا پسند کرے گا. اتنی دہشت کا عالم ہوگا، اتنے خوف کا عالم ہوگا. لیکن اس خوف کے عالم میں ایک مومن آدمی جس کی کسی مومن سے دوستی رہی ہوگی، ایک اچھے آدمی کی جس کی کسی اچھے آدمی کی مصاحبت رہی ہوگی، وہ لوگ اس خطرے سے محفوظ ہوں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. کل قیامت کے دن ساری دوستی ختم ہو جائے گی، ساری مصاحبت، ساری ہمنشینی اور سارا ادھر کا ادھر اس دن ختم ہو جائے گا، سوائے مومنوں کی آپس میں جو دوستی ہوگی وہی اس دن کامیاب بنائے گی. وہ کیسے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن سارے دوست آپس میں الگ تھلگ ہو جائیں گے، سوائے مومنین کے، سوائے مومنوں کے. الا المتقین، جو تقوی اختیار کرتے رہے اپنی زندگی میں. ایک نمازی آدمی جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اگر اس کا گناہ بھاری پڑ گیا اور اس کا دوسرا ساتھی جہنم میں چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش پر اس کے اس ساتھی کو نکال کر کے جنت میں لے کے آئے. یہ ایک نمازی کی اور ایک مومن آدمی کی دوستی کی فضیلت ہے کہ کل اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی اپنے گناہوں کے عوض جہنم کا حقدار اور پریشانیوں کا حقدار بن جاتا ہے، تو اس اچھے آدمی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کی سفارش پر کل جنت میں داخل کر دے گا. کہے گا اے اللہ، میرے گاؤں کا فلاں آدمی جو میرے ساتھ کبھی کبھار نماز میں رہتا تھا آج نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے، وہ آدمی جنت میں جائے گا. لیکن وہ آدمی جو کسی گنہگار انسان کے ساتھ رہتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب وہ خود گناہوں سے لدا پھدا ہے تو وہ آپ کو جنت میں کیسے لے جا سکتا ہے؟ وہ تو آپ کے اوپر اور مقدمہ لکھوائے گا کل قیامت کے دن. مولا کریم فلاں جرم میں نے اس کے کہنے کی وجہ سے کیا تھا. اس لیے لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے سے، سوائے مومنوں کے، متقیوں کے، جن کو دیکھنے کے بعد کوئی شخص ادھر کا ادھر نہیں ہوگا بلکہ آپس میں محفوظ اور مامون ہوں گے کہ آج تو ہمیں فلاں آدمی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آج ہماری حفاظت ہو رہی ہے. تو اس دن ساری کی ساری دوستی ختم ہو جائے گی سوائے مومنوں کی دوستی کے. اور قرآن مجید کی اگر سورہ فرقان کی آیت میں پڑھوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. جانتے ہیں میدان محشر میں دنیا میں بھی آدمی جب بہت پریشان ہو جاتا ہے تو اپنے دانتوں تلے انگلی کو چباتا ہے، رکھتا ہے، سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آخر میں نے یہ کام کیا کیوں کہ جس کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے.
کل قیامت کے دن آدمی، محاورہ بھی اردو میں ہے، دانتوں تلے انگلی رکھنا، دانتوں تلے انگلی چبانا، یہ محاورہ بھی اردو میں استعمال ہے۔ آدمی، قرآن مجید کہتا ہے کل قیامت کے دن آدمی اپنے دانتوں تلے انگلی کو رکھ کر کے کاٹے گا، چبائے گا اور کہے گا اے کاش کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنا راستہ بنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اکثر لوگ کل قیامت کے دن جہنم میں اپنے ساتھیوں کی وجہ سے جائیں گے۔ اکثر لوگ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر اور اس کی ہولناکی کا مزہ اپنے دوستوں کی وجہ سے چکھیں گے۔ اس لیے کہ بسا اوقات آدمی نہیں چاہتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں، لیکن وہ دوستی کا تقاضا ہوتا ہے، وہ وہاں تک چلا جاتا ہے، وہ جرم کر بیٹھتا ہے، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ اس دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اے کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس سے رشتہ ناتا نہ استوار کیا ہوتا، تو آج یہ نوبت ہماری نہ آئی ہوتی۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، نصیحت آنے کے باوجود اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا۔ نصیحت اس کے پاس پہنچی تھی کہ کسی برے آدمی کے پاس نہ رہا جائے۔ یہ ایسے ہی مثال ہے جیسے کوئی پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہو، طالب علم ہو، اگر وہ اچھے بچوں کے ساتھ رہتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی صحبت اور سنگت ایسے لوگوں کے ساتھ پڑ گئی جو خود نہیں پڑھتے، لاابالی قسم کے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہ کر کے اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے، جس کا جائزہ ہم اور آپ اپنی اولادوں میں کرتے ہوں گے۔ وہ لوگ پاس ہو جاتے ہیں یہاں کے امتحان میں جو اچھے اور ٹاپ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ بچے فیل ہو جاتے ہیں جو غلط سنگت میں پڑ جاتے ہیں اور غلط لڑکوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی بھی برباد کر دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ کل قیامت کے دن کا ہے۔ ایک اچھا آدمی، جانتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ یہی ہے دوستی کا فائدہ، اچھے آدمی کے ساتھ رہنے کا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ مہمان بنایا جائے گا جو کسی اچھے آدمی کے ساتھ، کسی بہتر آدمی کے ساتھ، کتاب و سنت کے راستے پہ چل کر کے اپنی زندگی گزارنے والے کے ساتھ اپنی زندگی کو رکھا ہوگا، بنایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہ یہاں وہ عرش کے سائے کے نیچے میدان محشر میں مہمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت فرمائیں گے۔ رجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے خاطر کسی سے محبت کی، وہ آدمی نیک ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ صرف اس خیال کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، تو اس نیک اور اچھے آدمی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دے گا۔ یہ فائدہ ہے نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، لیکن دیکھا کہ کوئی آدمی دین کی راہ نہیں چل رہا ہے، کوئی آدمی صحیح راستے پہ نہیں چل رہا ہے، تعلقات اس سے تھے لیکن تعلقات کو اس نے توڑ لیا اس کے گناہ کی سبب، اس کے جرم کے سبب، تو اس تعلق توڑنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی اچھے آدمی کے انتخاب کرنے پر اور برے آدمی سے تعلق توڑنے پر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے مہمان بنائے گا۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اور جب آدمی کسی برے آدمی کے ساتھ رہتا ہے تو جانتے ہیں اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اور وہ کس کی؟ ابو طالب کی۔ ابو طالب اس روئے زمین پر حالت کفر میں جتنی اسلام کی خدمت کی ہے کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پال پوس کر کے بڑا کیا، جوان کیا، آپ 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے،
آپ کا شادی بیاہ بھی ہو گیا، خدیجہ زوجیت میں آ گئی، اور یہ سب ہوتا رہا، آپ نبی بنا دیے گئے۔ اور نبی بننے کے بعد بھی شیب ابی طالب کے اندر جب مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا تو پتے اور گھاس کھا کر کے ابو طالب نے بھی اپنی زندگی گزاری، لیکن چونکہ ان کے خاندان کے اندر اور مکہ کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے اسلام ان کے دروازے پہ آنے کے باوجود وہ اسلام کو قبول نہیں کر سکے۔ جانتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت آیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ بہت لاڈو پیار دیا تھا، دشمنوں سے بچایا تھا، موڑ موڑ پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ خبردار میرے بھتیجے کو اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو میں اس انگلی کو واپس نہیں جانے دوں گا۔ شیب ابی طالب کے اندر گھاس اور پتے کھائے۔ وہ ابو طالب جب انتقال کا وقت آتا ہے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے چچا جان، آپ کے بہت سارے احسانات میری زندگی پر ہیں، آپ اس وقت اس ڈاکنی کے عالم میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے اور مجھ کو اللہ کا رسول اور پیغمبر تسلیم کر لیجئے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیجئے، تاکہ میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ کی سفارش کر سکوں کہ میرے چچا نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا، مولا کریم تو انہیں بخش دے۔ آپ کی بقیہ زندگی گزری جو گزری، لیکن آج آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ لیکن جانتے ہیں اس وقت کا سب سے بڑا بدتمیز انسان، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جانی دشمن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم سے نوازنے والا ابو جہل ان کا بھائی موجود تھا، عبداللہ بن امیہ موجود تھا، اور دیگر سرداران قریش وہاں پہنچے ہوئے تھے، ان کے چارپائی کے طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی تو جانتے ہیں ابو جہل نے کہا کہ کیا مرتے مرتے تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے جاؤ گے؟ تمہارے باپ عبد المطلب جس دین پر تھے کیا اس دین سے پھر کر کے جاؤ گے؟ اس ابو جہل کے کہنے کی وجہ سے ابو طالب کے حصے میں اسلام نہیں آیا۔ یہی ہے فرق، جب آپ اچھے آدمی کے ساتھ رہیں گے تو وہ اچھائی کا راستہ دکھائے گا، اور جب کسی برے آدمی کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کے اسلام کو بھی قبول کرنے پر اور اسلام کی راہ پر چلنے پر وہ آپ کو کوسے گا۔ جب آپ نماز پڑھنے جاؤ گے تو وہ کہے گا کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ 60 سال سے اوپر والوں کا کام ہے۔ جوان آخر کیوں نہیں جوانی میں عبادت کرتا ہے؟ وہ اس نشے میں مبتلا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم گھر پہ جن لوگوں کو کما کے دیتے ہیں، میرا باپ اگر نماز پڑھتا ہے جو 60 اور 70 سال کا ہے تو پورے گھر کے لیے نجات، اور باپ بھی اس فکر میں ہے کہ اگر میں نمازی ہوں تو رشتہ ناتا آتا رہے گا بچوں کا، جبکہ یہ سب سے بڑی بھول ہے، سب سے بڑی بھول ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو اس پر نگاہ رکھیے کہ میری اولاد کی سمت جا رہی ہے، میری اولاد اللہ کی عبادت میں کس قدر انہماک سے کام لیتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ان کی سنگت بری ہے۔ آج کل سب سے برا حال مسلم بچوں کا یہ ہے کہ وہ نشہ کی لت میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جانتے ہیں آپ کا یہ پورا کا پورا بیلٹ نیپال کے بارڈر تک یہ انتہائی خطرناک زون میں ہے کہ یہاں کے بچے کس طریقے سے نشہ کی لت میں مبتلا ہے، ٹیبلٹ کھا کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، نشے کی گولیاں کھا کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، نشے کا انجیکشن لے کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ شراب شاید کبھی مسلمان اس دکان کی طرف دیکھتا نہیں تھا، لیکن آج کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ مسلم بچے کس قدر شراب کے رسیا ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے ارد گرد، اپنے پاس پڑوس، اپنے بال بچوں پر اس طرح کی نظر ڈالی ہے؟ اگر نہیں ڈالی ہے تو کل قیامت کے دن یہی بچے، یہی آل اور اولاد، اگر آپ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش یہاں ہوں گے
تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پر چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ اپنی دوستی کس کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہے. تو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اس قسم کا جائزہ ہمیں لیتے رہنا چاہیے اور اپنی زندگی کو آخرت کے حوالے سے بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے انہی باتوں پر دعا کرتا ہوں مولا کریم ہم سب کو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے اور اچھے لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے جانے کا معاملہ مولا کریم تو ہمارے لیے آسانی عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو تو نماز پڑھنے کی توفیق عنایت مرحمت فرما. مولا کریم ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. مولا کریم ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا راستہ ہموار کر دے. مولا کریم مسلمان جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.